السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھایا کرو، اضعافا مضاعفا، سود نو ڈبل کر کے لوکاں دے کولوں سود نہ کھایا کرو، واتقوا اللہ، سود لین دین دے مقابلے دے اندر، معاملے دے اندر تسی اللہ کولوں ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، صاحبوں اور ساتھیوں، انتہائی معززات، مکرمات، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اتنی شدت دی سردی دے اندر تسا احباب دا خطبہ جمعہ دے اندر آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا، اچھی کہہ دو آمین۔ میں قرآن پاک دے چوتھے پارے چو پنجواں رکوع ہے، جس آیت مقدسہ دا ترجمہ بھی میں تسا احباب دے گوش گزار کیت ہے، آج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ، جس دا عنوان ہے سود دی حرمت کی ہے، اور اس معاشرے دا بہت بڑا ناسور ہے سودی کاروبار کرنا، سود دا لینا، سود دا دینا، لین والا، دین والا، سود دا لکھن والا، سارے اکو زمرے چینے۔ یہ جنہیں لین دین والے لکھن والے نے سب تے اللہ دے رسول نے لعنت کی تھی ہے۔ میں آگے چل کے حدیث پڑھنا، پاکستان دا
کوئی ایسا کاروبار نہیں حکومتی سطح تے اتے جڑا سود تو خالی ہوئے. اگر قرضہ لینے وہ بھی سود دینا ہے. سود تو بغیر قرضہ پاکستان دی حکومت نو کوئی دیندا ہی نہیں. اسٹیٹ لائف ہے یہ بھی سود ہے. اس تو بعد اگر اسی کوئی چیز کسی کو لینے ہاں، مثلا ایک چیز جیڑی ہے وہ 10,000 دی تے دکان والے کو جا کے لینے ہاں، وہ آندا جی میں تھانوں ادھار دیاں گا لیکن میں دیاں گا 15,000 دی. نگد دا ریٹ اور منگدا ہے، ادھار دا اور منگدا ہے. اگر کوئی قسط مہینے بعد لیٹ ہو جائے پھر آندا جرمانہ پئے گا. یہ جرمانہ کی یہ سود. نگد اور ادھار دا ریٹ دو ہون یہ بھی سود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جیڑا نگد دا ریٹ ہے وہی ادھار دا ریٹ ہوئے. اسلام چ دو بیواں جائز نہیں. بے جڑی ہو ایک ہی ہوئے گی. جیڑا نگد دا ریٹ ہے وہی ادھار دا ریٹ ہوئے گا اور جنہیں پیسے انہیں طے کر لینے وہ دے تو پھر ودے گا نہیں. جرمانہ عائد نہیں کرے گا اگر قسط لیٹ ہو جاندی ہے. جس طرح بینک دے کولوں کوئی بندہ قرضہ لیندا ہے تے ساڈے بینکاں دا نظام اے وے اگر انہیں قسط لیٹ کر دیتی ہے تو وہ تے جرمانہ عائد کیتا جاندا ہے. وہ جرمانہ کی ہے سود. سود دیاں 70 تو اتے قسماں نے. ہر بندہ فتویٰ دیندا ہے کہ ایسرا کر لو تو کی حرج ہے، ایویں کر لو جائز ہے. کہ جنہیں سودی کاروبار کرنا لینے یہ دلائل بڑے دیندے نے. دلائل دے نال حرام نو حلال نہیں کیتا جا سکتا. جس چیز نو قرآن نے اور صاحب قرآن نے حرام کر دیتا ہے دنیا دی کوئی طاقت انہوں حرام نو حلال نہیں کر سکتی. جنہوں حلال قرآن نے کیتا ہے انہوں کوئی حرام نہیں کر سکتا. بعض ساڈے دوست احباب جماعتی احباب نمازی نے حج بھی کیتا ہے سارا کچھ ہے لیکن بینک کو قرضہ لے کے کاروبار شروع کر دینے. جی کاروبار کریں گے وچوں پیسے دیندے جاواں گے. کوئی دنیا دا بینکی نظام کوئی دنیا دا بینک ایسا نہیں جڑا سود تو بغیر قرض دینا. ہن جیڑا قرضہ لے کے بینک کو سود تے کاروبار شروع کیتا ہے وہ کاروبار حرام ہے. جنی دیر تک وہ تو کمائے گا وہ حرام کھا رہا ہے، حرام بچیاں نو کھوا رہا ہے. تے جدے پیٹ چ ایک حرام دا لقمہ چلا گیا او دی 40 دن دی عبادت گئی. جڑا بندہ حرام کھاندا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی. اور اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا ہے کہ دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں ذرا قرآن وال غور کیجئے. ایمان والوں اللہ مخاطب کر دینے پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو لا تاکلوا الربا سود نہ کھایا جے اضعافا مضاعفا بڑا چڑھا کے سود نہ کھایا جے. ایک بندہ مجبور ہے تے او آندہ مینوں قرضے ہسنا دے دے. یہ آندہ میں قرض دے دینا اگر میں تینوں 10,000 دیاں گا تے میں لینا تیرے کولوں 15,000 ہے. ایک کلیئر کٹ سود ہے. کسی دی مجبوری تو فائدہ نہ اٹھایا کرو. واتقوا اللہ سود دے لین دین دے مقابلے چ اللہ کولوں ڈر جاؤ لعلکم تفلحون
تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو تے رہ نہ جایا جے۔ اللہ اعلان کر کر کے کہہ رہے نے، سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوب جی اعلان کر دے ہو، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ قرآن دا ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ الذین یاکلون الربا، جڑے سود کھاندے نے، دنیا دے اندر سودی کاروبار کردے نے، بینکاں دے کولوں قرضے لیندے نے، بینکاں دے کولوں گڈیاں جڑیاں نے وہ قسطاں تے لیندے نے، یہ سب سود ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اسٹیٹ لائف بھی سود ہے، انشورنس بھی سود ہے، یہ ساریاں سود دیاں قسماں نے۔ اے کی ہے جی لکی کمیٹی ہے، یہ بھی سود ہے۔ لکی کمیٹیاں نہیں پائیاں کئیاں مارکیٹاں دے وچ، وہ کنے دی 50 لاکھ دی، ایک لیندہ آندہ 45 لاکھ دی منو دے دیو، انہیں دینا 50 لاکھ ہے، یہ بھی سود ہے۔ فرمایا لوگو جیڑے بندے سودی کاروبار کر دینے، سود کھاندے نے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایک قبران چو اٹھن گے، ایویں اٹھن گے، اس طرح اٹھن گے، اس حالت دے اندر اٹھن گے جنہیں شیطان نے انہ دی مت ماری ہوئے گی۔ ذالک بانہم قالوا، بے شک لوگ کہیں دینے، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تے سود وانگو ہے نا، کہ جنہیں سودی کاروبار کرنا ہے، تجارت بھی تے سود وانگو ہے۔ تجارت بھی جڑی ہے وہ سود دی مثل ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اسی تجارت نو حلال کر دیتا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، تے سود نو حرام کر دیتا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اے تواڈے اللہ دی طرفوں نصیحت جے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اے اللہ دا حکم جنہیں من لیا ہے، جنہیں اللہ دے حکم تو انکار کر دیتا ہے، رب نے کیا ہے انہیں منیا نہیں، انہیں عمل نہیں کیتا۔ قرآن کہندہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا، فَمَنْ وَمَنْ آدَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اے لوگ قیامت نو جہنم چ جان گے، ہم فیہا خالدون۔ یہ جہنم میں نہ دا مقدر بنے گی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ، سود دی تعریف کی یہ لغت دے اندر، الربا فی اللغت الزیادت علی راس المال قلت او کثرت، اصل مال تو زیادہ لینا، تھوڑا یا زیادہ لینا، لینا ضرور ہے، اصل مال تو تھوڑا لینا یا زیادہ لینا، یہ دا نام ہے سود۔ پھر میں کسی بندے نو پیسے دیتے نے، اگر 10,000 دیتا ہے تو کہیں میں 12,000 لائیں گا، یا میں 1000 اتے ود لائیں گا جدو دیں گا، یہ 1000 جڑا لیا بھی سود ہے، 5000 لیندہ ہے بھی سود ہے۔ یہ سود دی تعریف ہے، اور اصطلاحی معنی یہ نے سود دے کہ کوئی بندہ خرید و فروخت کردا ہے، ایک جنس لیندہ ہے، مثلا آندہ میں گندم وہی منو دے دے، آندہ گندم لے جا، جدو تو منو ایک گندم واپس کرنی ہے، دیتی میں تینوں 15 مانے، لینی میں 20 مانے، اے بھی سود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنس برابر جنس دے دیو، لیکن برابر دیو، جنی دیتی ہے اونی لو۔
اگر تسی ایک من بھی ود لیندے ہو کسے کو وہ دی مجبوری تو فائدہ چکتے ہو، یہ بھی سود دے زمرے چاہتا ہے۔ تے سود ایک ایسا گناہ ہے، ذرا غور کرو، واہوا محرم فی جمیل ادیان السماویتی ومحظور فی الیہودیتی والمسیحتی والاسلام۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جڑا یہودیت دے مذہب دے اندر بھی حرام ہے، عیسائیت دے مذہب دے اندر بھی حرام ہے، تے اسلام دے اندر بھی حرام ہے۔ دنیا دے جننے مذاہب نے ہر مذہب دے اندر سود حرام ہے۔ کوئی دنیا دا مذہب ایسا نہیں جدے سود حلال ہوئے، ہر مذہب دے اندر سود حرام ہے۔ تو سود دیا قسمہ نے دو جہلیت دے اندر، ربا الفضل تے ربا النسیہ، دو سود دیا قسمہ نے۔ ایک جنس دیا دو اشیاء کمی پیشی کر کے فروخت کرنا، یعنی ایک جنس ہے وہ کوئی جنس ہے، ایک دا ریٹ اور لانا دوجے دا اور لانا، یہ بھی ٹھیک نہیں، انہوں ربا الفضل کیا جاندہ ہے۔ یا کسے نو گندم دیتی ہے، جاؤں دیتے نے، چاول دیتے نے، انہوں دیتے 10 من نے لینے 11 من یا 12 من نے، انہوں ربا الفضل کیا جاندہ جہلیت دے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او تزاد فقد اربا الاخذ والموتی فیہ سواؤن۔ فرمایا اگر تساں دنیا دے اندر جگاں دے پیر فرماندے نے سونے نہ سونا لینا پائے گا، اگر سونا دیتا ہے تو دی مثل سونا لو، مراد کی ہے اگر کسے نو 5 تولے دیتا ہے تو 5 تولے ہی واپس لینا ہے، ایک ماشا بھی اتے لو گے وہ حرام ہے۔ آئیے اگر چاندی دیتی ہے چاندی دے بدلے چاندی، فرمایا جاؤں دے گیو دے بدلے گیو، یعنی جاؤں دے بدلے جاؤں لینے پہن گے، کھجور دیتی ہے دے بدلے کھجور لینی پائے گی، نمک دیتا ہے دے بدلے نمک لینا پائے گا۔ اللہ اللہ تے فرمایا ٹھیک ٹھیک نقد و نقد، پھر جاؤں لینے اگر کوئی نقد دیتا ہے تے نقد لو، لیکن اے نہیں کہ ہدار دیاں گا تے میں تیرے کو اینا ود لاں گا تے جے نقد دیاں گا پھر میں تیرے کو اینا لواں گا۔ یعنی اوہی گل آگی جڑی میں پہلے دسی حضرت عبداللہ بن مسعود والی کہ اگر نقد دا ہدار ریٹ ہو رہے ہدار دا ریٹ ہو لے حرام ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑی چیز لینی ہو دی مثل چیز دیو، نہ ود دینی ہے نہ کٹ دینی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی سودا ہوئے گا وہ برابر ہوئے گا، کوئی چیز دینی ہے وہ واپس ہونی لینی ہے جنی دینی ہے، پیسے دینے نے وہ دی کمزوری تو وہ دی مجبوری تو، مسلمان پائی دی مجبوری تو فائدہ نہیں چکنا، اے مجبور ہے تے ہن میں انہیں کو پیسے کئیاں بندیاں نے بیچارے قرضہ لیا ہوندا ہے نا، قرضہ لیا ہے انہیں لاکھ روپیہ لیا ہے، انہیں کیا جی میں تیرے کو جدو لینا 1,10,000 روپیہ لینا، وہ اپنے وقت تے پیسے نہیں دیندہ، ایک وقت ہوندا جنہ قرضہ ہوندا ہے انہیں ہی سود ہوندا ہے۔ ہن جڑا مجبور آدمی ہے جڑا اپنا اصل قرضہ نہیں دے سکتا تے جڑا سود لین والا ہے یہ دا دل بھی بڑا سخت ہے، یہ کسے دی مجبوری نہیں ویندا، یہ بڑا خناس قسم دا انسان ہے، دوسرے مسلمان بھائی دی چمڑی لان نو پھردا ہے، آندا قرض بعد چیس جڑا اتے پیسہ سود دا وہ پہلو ہے، یہ اپنی زبان چو کہندا ہے جڑا پیسہ اتے میں لے رہا ہاں وہ تینوں پہلے دینا پائے گا، وہ آندا یار تیری مہربانی ہے تو اصل پیسے میرے کو لے، اصل پیسے دیندا ہے تے سود باقی رہ گیا، ہن سود واسطے تے مگر چڑھیا دن رات، پھر جڑے پیسے دوسرے نے بھی دے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اینو کیا جاندا دے ربا الفضل۔ دوسرے نمبر تے
ربا النسیہ کوئی شخص چیز فروخت کرتا ہے وہ دی قیمت دی ادائیگی واسطے وقت مقرر کرتا ہے، اگر وہ مقرر وقت تے خریدار ادا نہ کرے تو وہ دی چیز جڑی ہے اضافے دے اوتے وہ دی مدت ودا دیندا ہے، مدت ود گئی ہے تے نال ہی اس چیز دا ریٹ بھی بولو ود گیا ہے۔ اے سود ہے یہ جہلیت دے اندر دو یہ چیزاں جیڑیاں سن سود دیاں حرام سن تے جگہ نے پیر فرماندے نے جدوں میں اسلام دنیا دے اندر اللہ پاک نے اسلام نو عام کیتا آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے جگہ نے پیر نے سب تو پہلے اپنی خاندان اپنے قبیلے قریش دا سود حرام کیتا۔ جگہ نے پیر فرماندے نے خطبہ حجۃ الوداع ہے، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے سود نو چھڈ دیو، لوکاں کو سود نہ لیا کرو، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَزَوْ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ۔ فرمایا میں سب تو پہلے اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب انہاں دے پورے خاندان دا سود حرام کرنا وا۔ اصل دے اندر نا جہلیت دے اندر کچھ ایسے کام سن جڑے کافراں نو کچھ پیسے دیتے سن تو انہاں کو لینے ڈبل سن۔ وہ دے وچ حضرت عباس پیغمبر دا خاندان نبی دا قبیلہ بھی شامل سی۔ خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے سب تو پہلے نبی نے اپنے خاندان دا سود حرام کیتا کہ میں اپنے خاندان والے نو کہنا آج تو بعد کسی کو سود نہیں لینا۔ اور حجۃ الوداع دے موقع تے آپ نے فرمایا بھئی اے سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع میرے نال وعدہ کرو جنہیں جنہیں کافرانہ لے لکھا کیتا ہے سود دے لین دا میں محمد تھوانو اعواز کر رہا نصیحت کر رہا کہ آج تو بعد سارا کچھ چھڑ دیو تھوڑے تے سود اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ ہون میرے پیغمبر نے سود حرام کیتا ہے، قرآن نے کیتا ہے، جنہیں فرمایا اگر تسی لو گے نا سود پھر یاد رکھو کی ہوئے گا اگر تسی باز نہیں آؤ گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تسی باز نہ آؤ گے سود لین تو باز نہ آؤ گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر تیار ہو جاؤ اللہ تے دے رسول نہ جنگ کرن دے معاملے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ لا تظلمون وَلَا تُظْلَمُونَ۔ یاد رکھو اگر تسی توبہ کر لو گے اللہ اکبر سود دے معاملے دے اندر اگر کوئی مسلمان باوجود حرام ہون دے انہوں حلال کر دے جنہیں سٹیٹ لائف والے نے نا کسے کو آؤں گے انشورنس والے آؤں گے انیاں دلیلاں دین گے جڑا کام علم بندہ ہے وہ ویسے ہی انہوں نے نرگے چاہیے گا بول دے نہیں۔ اب بولی والی کمیٹی جڑی ہے کی ہے وہ بولتے چھڑو کی ہے سود ہے، سٹیٹ لائف کی ہے سود ہے، انشورنس کی ہے سود ہے۔ اب اگلے دن بینکاں والے بڑے بڑے ہے جی تسی اس طرح کرو 5 لاکھ جمع کراؤ 10 سال واسطے کی ہوئے گا جی 10 سال تو بعد تھانوں 50 لاکھ مل جائے گا۔ ہے جی وہ 5 لاکھ نہ کاروبار کرنا ہے۔ کئیاں ساڈے دوستاں نے بینکاں دے اندر پیسے جمع کرائے نے پلج پیسے جمع کرائے نے مہینے بعد مہینہ آ رہا ہے تو کھان ڈے نے آرام نہ کنے پیسے نہیں 10 لاکھ میں بینک جمع مہینے بعد مہینہ لے ہی دے اور بھئیہ سود ہے۔ اگر تو اپنا پیسہ بینک دے اندر جمع کرنا ہے فکس کروانا ہے وہ دے اتے تو مہینے بعد پیسے لینا ہے سود ہے، سود حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہ دے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیتا ہے۔ کنے بندے 3 بندے ایسے نے جنہ دے خلاف اللہ دے رسول نے اعلان جنگ کیتا ہے۔ 3 بندے ایسے نے آئیے ذرا غور کیجئے وہ 3 بندے کیڑے نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بندے ایسے نے۔ پہلا بندہ کون ہے؟
پہلا بندہ اے وے شریعت اسلامیہ دے اندر 3 گناہ 3 جرم ایسے نے جنہ دے خلاف لفظ جنگ اللہ دے نے میں انہاں نہ جنگ کرنا ہے، اللہ تے دے رسول نہ جنگ کر دینے. پہلا بندہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلا بندہ کیڑا ہے جیڑا سودی ہے، فرمایا اے دے نال اللہ تے او دے رسول دے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جائے. دوسرا بندہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑے لوگ زمین تے فساد کر دے نے، لوکاں نو قتل کر دے نے، نجائز مومناں نو مار دے نے، اینے جی 5 بندے مارے نے، اینے جی 10 بندے مارے نے، تے نہ گل نہ کرے آجے کڈے فخر نہ ہی دسنے بول دے نہیں دسنے آگے نہیں فلانا اشتہاری ہے جی انہیں انہیں مارے نے تینوں او دا پتہ نہیں تو انہوں جانتا نہیں. اللہ فرماندے نے سن لو جیڑا زمین تے فساد کردہ ہے، زمین دے اترے قتل و غارت کردہ ہے، زمین دے اوپر امن نو تباہ کردہ ہے، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. اللہ نے میں اے دے نال جنگ دا اعلان کرنا وا. جیڑا بندہ نجائز مومنین نو قتل کردا ہے اے دے نال اللہ تو دا رسول جنگ دا اعلان کر رہے ہیں. تیسرا بندہ کیڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے آئیے حدیث صحیح بخاری دی حدیث قدسی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من آدھا لی ولین فقد آزنتہ بالحرب. جیڑا میرا کسے ولی نو دکھ دیندہ ہے، کسے ولی دی عزت تے حملہ کردہ ہے، کسے ولی نو تنگ کردہ ہے، فرمایا من آدھا لی ولین فقد آزنتہ بالحرب. اور جیڑا میرے یار نو تنگ کردہ ہے میں رب او دے نہ لڑن دا اعلان کرنا وا. اللہ منو کیڑے ویلے ایک واقعہ یاد آیا، چلو سن لو. مضمون تے جے ماشاءاللہ بہت لمبا ہے لیکن قیامت دا دن ہوئے گا. میں تھانوں ایک واقعہ سنان لگا دلی دی مسجد دا. ایک بزرگ سی وہ مسجد دی نالی صاف پیا کرے، کولوں دی ایک کنجری ننگی کتے چھٹے او دے پہ گئے کنجری دے. انہیں نا ویکھیا کنجری تے چھٹے، کنجری دا یار پیچھے آن دے آئی، انہیں اگے آن کے نا کنجری تو چڑ کے تے انہوں ماریا. کنوں؟ بابے نو جڑا مسجد دی نالی صاف کردا ہے. انہوں نے چپیڑ مار دیتی. وہ کنجری دا یار تھوڑا جہا اگے گیا، وہ ڈگ پیا، وہ دے بولتے 60 لگی، خون نکلن لگ پیا. کنجریاں دے ایمان ذرا تھانوں پتہ ایویں دے ہی ہوندے نے. وہ واپسی آن کہندی ہے بابا جی تساں میرے یار نو ماریا. بابا آندا بی بی جا کام کر، ساڈا یہ کام نہیں. تو ایویں کہن رہی ہے ساڈا یہ کام نہیں. انہیں کہا نہیں نہیں بابا جی تساں میرے یار نو ماریا، تھوڑے کو چھٹے میرے تے پے، میرے یار نے تھوانوں ماریا تے تساں میرے یار نو ماریا. تے بابا کہندا بی بی سن، تیرے تے چھٹے نالی دے برکو پے، تیرے یار نے تیرے تو چڑ کے، تیرے یار نے تیرے تو چڑ کے منو ماریا. تے میرے یار نو عرشاں تے غصہ آ گیا، میرے یار نے میرے تو چڑ کے تیرے یار نو ماریا. تے رب آندا ہے میں اپنے ولیاں دا ہاتھ بن جانا، کن بن جانا، اکھاں بن جانا. جڑے میرے ولیاں نو تنگ کردے نے میرا انہاں دے نال اعلان جنگ ہے. اور قیامت دا دن ہوئے گا. سنیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے یقال یوم القیامت لاکل الربا خذ صلاحک للحرب. قیامت دا دن ہوئے گا، سودی اللہ دی عدالت چاہے گا، رب کہیں گے خود صلاحک للحرب، اے اسلحہ پھڑ، تو میرے نہ لڑ، میں رب تیرے نہ لڑنا چاہنا. انہوں مولی گناہ سمجھتے.
یاد رکھو سودی جڑا پیسہ ہے نا وہ بندے دا حلال دا بھی لے جائے. آئیے ذرا غور کیجیے اگے چلا. فَاسْتَيْقِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ تے او دے رسول نہ جنگ یقین ہے. یہ یقین کر لو جنگ کرنی پینی ہے جے سود نہیں چھڑنا. یہ یقینی گل ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں ایک اور سن لو. فرمایا لوگو اوعدہم اللہ بالقتل کما تستمعون فجعلہم بہر جا آئینما سکیفو. اللہ دے نے میں انہوں قتل دی دھمکی دینا وا. کنوں؟ جیڑا بندہ میرنا جنگ کردا ہے او دا خون رائے گا جائے گا. جیڑا انسان سود تو باز نہیں آوندا رب فرماندے نے اے دا خون رائے گا ہے کیونکہ انہیں میرنا جنگ دا اعلان کیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. فرمایا لوگو یمحق اللہ الربا اللہ سود نو مٹاندا ہے ویربی الصدقات تے صدقیاں نو وداندا ہے. سبحان واللہ لا یحب کل کفار اثیم. جڑے لوگ گناہ کردے نے کافر رب انہاں نہ پیار نہیں کردا. آئیے ذرا غور کیجیے اگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ 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 رب نے 7 چیزاں جیڑیاں نے وہ ہلاک کرن والیاں تواڈے تے حرام کر دتیاں نے. کنیاں چیزاں؟ بولو بولو کنیاں؟ حدیث سن لو. حدیث دے الفاظ کی نے فرمایا اجتنبو بچ جاؤ السبع الموبقات. 7 چیزاں دے کولوں بچ جاؤ. 7 چیزاں دے کولوں پراں ہو جاؤ. 7 چیزاں دے کولوں منحرف ہو جاؤ بچ جاؤ. وہ اللہ نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے. صحابہ آندے نے قالو یا رسول اللہ وما ہننا. سونے 7 چیزاں کیڑیاں نے؟ وہ 7 گناہ کیڑے نے جڑے ہلاک کر دیندے نے جنہ تو اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے. فرمایا سونیا اللہ نے منع کیتا کیڑے نے؟ فرمایا الشرک باللہ شرک تھوڑے تے حرام ہے. شرک تھوانو ہلاک کر دے گا. دوسرا والسحر جادو کروانا جادو کرنا یہ بھی تھوڑے واسطے حرام ہے. یہ بھی ہلاک کر دے گا کیونکہ جادو کروان والا پکا جہنمی ہے. یہ دے جہنمی ہون چ شک کو نہیں. جادو کروا کے تے کئی بندے حسد دے مارے اپنے بھرا تے نہیں کرا دیندے. یہ کاروبار چنگا چلدا ہے یہ روٹی چنگی کھاندا ہے. بولو کرواندے تے اپنے ہی نے نا. جادو کرن والا کروان والا یہ دونوں ہی جہنمی نے. یہ جادو کرن والا کفر کر رہے ہیں. آقا فرماندے نے وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسے مومن مسلمان نو نہ حق قتل کرنا یہ بھی ہلاک کر دین والا گناہ ہے. وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیم دا مال کھانا یہ بھی ہلاک کرن والا گناہ ہے. جے کسے یتیم دا مال کھانا ہے تو اپنے پیٹ چ جہنم دی آگ بھرنا ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا سود دا کھانا. سود وہ جڑیاں 7 گناہ نے ہلاک کر دین والے انہاں چ سود بھی شامل ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا سود دا کھانا. وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّحْفِ فرمایا میدان جنگ دے وچوں پیٹھ پھیر کے نس جانا. سامنے کافر نے میدان دے اندر ادھر مسلمان نے جنگ شروع ہون لگی ہے جا میدان جنگ چوں نس جاندا ہے. فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پاک دامنا نیک عورتاں دے اتے الزام لگانا. اے 7 گناہ ایسے نے فرمایا انہاں کو بچ جاؤ اے ہلاک کر دیں گے. اگے آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے جس قوم چ 2 چیزاں آ جان ایک زنا تے ایک سود.
ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احل بانفسہم عقاب اللہ، جس قوم چ سود تے زنا آ جائے وہ بلا شبہ اللہ دا عذاب اپنے تے مسلط کر دینے پہ۔ ہن تھوڑے پاکستان چ دوویں چیزاں عام نے، زنا بھی عام ہے اور سود بھی عام۔ کوئی پاکستان دا اے جڑا قرضہ لیندے نے ایم ایف دے کول ہوئی آئی ایم ایف دے کول، یہ قرضہ جدو لیندے نے ادو ڈالر دا ریٹ ہور تے اگوں ہور، وہ جڑا قرض ہے نا وہ ٹربل تو بھی اتنے ٹپ جاتا ہے، تے مڑ کے ٹیکس کنوں لاندے نے سانو؟ اب بلاں دے اندر ٹیکس مسیت دے جنہیں بل نے انہوں نے ٹیلی ویژن دا ٹیکس بھی لگا ہے، یہ تھے ٹی وی چلتے ہیں، حیا نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر بل مقررہ تاریخ تے تسی ادا نہیں کرتے وہ تے 1000 روپیہ 800 روپیہ یا 1200 روپیہ پیندا کی ہے، سود ہے۔ کیڑے کیڑے زمر دا پاکستان دے نظام دے اندر سود نو واریا گیا ہے، بلکہ واجب کر دیتا گیا ہے۔ تاں ہی تے پاکستان چ جیڑی غربت نہیں ختم ہوندی، بے روزگاری ختم نہیں ہوندی، پاکستان چو بد امنی ختم نہیں ہوندی، ہر بندہ دوسرا تیسرا رونڈے ہے۔ جس قوم تے زنا عام ہوئے، سود عام ہوئے، وہ قوم جیڑی ہے اپنے تے اللہ دا عذاب مسلط کر رہی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ آئیے اگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ سود دا 1 روپیہ کھاندا ہے، سود دے 73 یعنی کہ دروازے نے، الربا 73 بابا ایسرہا مثل ان ینکح الرجل امہ وان ارب الربا ارز الرجل المسلم۔ جگاں دے پیر دی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے، آقا فرماندے نے سود دے 73 دروازے نے، سب تو ہلکا دروازہ اے کہ بندہ اپنی ماں نہ نکاح کردا ہے، ماں نہ نکاح کردا ہے، سب تو ہلکا۔ اور اگے جڑی بات ہے نا، وَأَرْبَ الرِّبَا، دنیا دا سب تو وڈا سود کی ہے، سن لو، ارز الرجل المسلم، ایک بندہ کتے موجود نہیں، وہ دی غیر موجودگی اس بندے دی غیبت کردا ہے، وہ دا توا لاندا ہے، وہ چھڈو دی چھڈو، یہ بھی کوئی بندہ ہے جیڑا کسے مسلمان بھائی دی عزت نو تار تار کردا ہے؟ دنیا دا سب تو وڈا سود اے وے۔ تے ساڈے معاشرے دا علمیہ بن گیا ہے، بندے دے سامنے کچھ تو دی کنڈ پیچھے بول دے نہیں، یار کی ہوئے وہ دی کنڈ پیچھے، لیکن ایک حدیث اور یاد کر لو، جس جگہ دے اتے بندہ کسے مسلمان بھائی دی عزت نو تار تار کردا ہے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ دے اتے خود بست نہیں ہوئے گا۔ اسی انہوں گناہ معمولی سمجھنے ہیں، عام سود دا گناہ اپنی ماں نہ نکاح کرنا ہے، تے جڑا ارب الربا سب تو وڈا سود کسے مسلمان دی عزت نو تار تار کرنا دی غیر موجودگی دے اندر، یہ سب تو بڑا سود ہے۔ ایک بندے دی عزت معاشرے دے، او ویکھیا چھڈ پراں، اج بڑا بنیا نیک، انہوں ویکھیا کہ ادو ایویں کردا سی، شراب پیندا سی، ایویں کردا سی، اس طرح کر، اور رب نے انہوں پتہ نہیں معاف کر چھڑیا ہوئے، تو او دا توالا آنے ہے۔ اللہ دے خزانے اج کوئی کمی ہے؟ بولو، کوئی کمی نہیں۔ فرماندے نے درہم الربا یاکل الرجل وہو یعلم اشد من 36 زانیہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ سود دا 1 روپیہ 1 درہم جان بوجھ کے کھاندا ہے، وہ 36 مرتبہ زنا کردا ہے، 36 مرتبہ زنا کردا ہے۔ جیڑا بندہ ایک دفعہ، اللہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماندے نے، ایک 36 مرتبہ زنا کرن تو بھی بدتر ہے
زنا کڈا وڈا جرم ہے، بول دے نہیں ہے کہ نہیں؟ زنا اتنا بڑا جرم ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جدو بندہ علیحدگی زنا کرتا ہے نا، وہ دے وچوں ایمان نکل کے وہ دے اتنے چھتری بن جاتا ہے، ایمان اس بندے چ رہندا ہی نہیں جڑا زانی ہے۔ تے دنیا دے اندر زانی ایک ایسا شخص ہے جنہوں زمین دی دھرتی تے کدی سکون نہیں آیا۔ زانی دنیا دا سب تو وڈا بد سکون ہے، تے جیڑا سود دا 1 روپیہ کھادا 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، 36 مرتبہ۔ آئیے اگے چلا، میں چاہنا کہ میرا جمعہ جڑا نیٹ تے چڑھے اور لوکاں تک پہنچے، گھر گھر ہر پنڈ ہر شہر دے اندر یہ معاملہ ہے۔ پنڈا چلے جاؤ، لوکاں زمیناں پلج کرائیاں نے، ٹریکٹر کਢਾیا ہے، وہ بینک نو پیسے دے رہے ہیں، انہیں دا ٹریکٹر نہیں جنہ سود چڑھ گیا۔ ہر گھر دے اندر مرض بیماری وڑ چکی ہے۔ میرے بھائیو، جب تک اسی اس بیماری نو اپنے گھراں چوں کڈاں گے نہیں، ساڈے گھراں چ بھی سکون نہیں آ سکدا تے ساڈے رزق چ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی مرض ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے الذین یاکلوا الربا، فرمایا جڑے لوگ سود کھاندے نے، قیامت نو جدوں انہاں اٹھنا ہے قبراں چوں، میں بیان نہیں کیتا کہ انہاں دیاں لتاں تاں تے سر ہاں سر دے بل چل کے نہ اللہ دی عدالت چ جانا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ رسول انہاں دا گناہ یہ سر دے بل چل لین گے؟ فرمایا ہاں میرے صحابیوں سر دے بل چل لین گے۔ کیوں نہیں چلن گے؟ سر دے بل چلن گے، جنہیں پیران دے بل چلایا ہے وہ سر دے بل بھی چلائے گا۔ اللہ 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 اللہ، اس واسطے سر دے بل چل کے سونے انہاں دا قصور کی ہے، جرم کی ہے؟ فرمایا تیری امت دے سود خور نے۔ آقا فرماندے نے میں معراج دی رات جانا ہاں تے وینا بڑے بڑے وڈے پیٹ نے، کئیاں بندیاں دے بڑے بڑے وڈے پیٹ نے، وچ سپ چل رہے نے، تے میں پوچھنا جبریل اے کون لوگ نے؟ سونیا محبوبہ تیری امت دے سود خور نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک نہر دے اتے جانا وا، ایک نہر جگاں دے پیر نو خواب دے اندر دکھائی گئی، وہ دے اندر ایک بندہ ہے، اس نہر دا پانی جڑا خون ورگا ہے وہ وچ گوتے کھا رہا ہے۔ جدوں اس طرح نہر دے کنارے دے قریب آوندا ہے تے بندہ پتھر ماردا ہے، وہ ایویں منہ اڈدا ہے، وہ دے منہ چ اندر چلا جاندا ہے، پھر واپس جاندا ہے، پھر آوندا ہے، پھر وہ پتھر ماردا ہے، پھر وہ دے منہ دے اندر چلا جاندا ہے، پھر تیسری دفعہ ہوندا ہے، چوتھی دفعہ ہوندا ہے، یعنی وہ بار بار آ رہا ہے کہ میں نہر دے وچوں نکل جاواں، لیکن وہ نہر دے وچوں نکل نہیں سکدا، بار بار انہوں پتھر مارن والا فرشتہ مقرر ہے، وہ پتھر ماردا ہے، وہ دے اندر چلا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے یہ بندہ کون ہے؟ میری امت دا سود خور ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواہن۔ جابر بن عبداللہ فرماندے نے لوگوں جنہیں سود لکھیا ہے، سود کھادا ہے، سود دتا ہے، انہاں ساریاں تے لعنت ہے، انہاں ساریاں تے اللہ اکبر کبیرہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ بغیر سود کھان تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ قرب قیامت ہر بندہ سودی غبار دے اندر لپٹیا ہوئے گا۔ سودی غبار، ہن سودی غبار کی ہے پتا جی؟ فلانے بندے نے کام کیتا ہے، وہ دے کولوں اسی پیسے لے ہے، وہ دے سود والے نے، سانو پتہ نہیں، بالفرض پتہ لگ گیا، پھر بھی سود والے پیسے لیندا ہے، انہیں دتا ہے، سودی کاروبار کردا ہے، لیکن وہ دے کو اسی پیسے لے لینے ہاں، انہیں تے سانو دتا ہے قرض ہے، او دا سود ہے، اینو غبار کیا جاتا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوئے گا، یہ سود دا غبار ہر بندے تے آئے گا۔
اللہ تعالیٰ یہ کو بچا کے رکھے. اونچی کہو اللہ اکبر. اللہ. تو میرے بھائیو جیڑا بندہ سودی کم کردا ہے، سود کھاندا ہے، لیندا ہے، سود دیندا ہے تے سود لیندا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت آئے گا، یہ دی مت ایویں وجی ہوئے گی جویں آ پاؤڈر ہی نہیں پے ہوندے سڑکاں دے فٹ پاساں تے. وہ جہاز جنہاں نوں جہاز آندے وہ تھانوں پتہ ہے انہیں وہ طاقتور ہوندے نے، جدوں انہاں کو سریا چکنا ہوندا ہے نا تو چک کے دوڑے جان گے، انہوں اگے جا کے پھڑ لو انہوں کو پیچھا چھڈ کے آندا پیچھا نہیں میں جانا، گاں جا سکنا. یہ سودیاں دی حالت بھی یہی ہونی ہے میاں صاحب. اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا یہ چاہنا وا سود تو اللہ معاف فرمائے. پھر کہو آمین. سودی انسان جڑا وہ پریشان ہی رہندا ہے. آؤ ذرا یہ مسئلے کیڑے اخذ ہوئے نے. سودی انسان معاشرے دی تباہی، بربادی، بخیلی تے لالچ دی طرف ہوندا ہے. جس معاشرے چ چیزاں پروان چڑھن معاشرہ جڑا بد اخلاقی اور یہ دیوالیہ نکل جاندہ ہے. اقتصادی بدحالی انتہات جڑا ہے یہ تو سودی نظام جڑا انہوں پاک نہیں کر سکتا. اگر پاکستان چ امن چاہتے ہو، پاکستان چ خوشحالی چاہتے ہو، پاکستان چ بے روزگاری دا خاتمہ چاہتے ہو، پاکستان دے اندر قتل و غارت دا خاتمہ چاہتے ہو، پاکستان دے وچوں پاکستان دے اندر اگر دنیا دے اندر پاکستان دے اندر تسی روزگاری چاہتے ہو، پھر ایک کوئی پاکستان دے حکمرانہ نو سبق دیاں گا کہ اپنے نظام نو سودی نظام تو پاک کر دیو، اس ملک دی مٹی بھی سونا بن جائے گی. اگر اس ملک دے اندر سود ہی چلتا رہا پھر یاد رکھو کہ اے جڑے سود کھان والے نے کھوان والے نے انہاں دا طبقہ ودھدا جائے گا. اللہ اکبر. میں جڑی گل کرنا چاہنا دوسرا مسئلہ کی سنو، جڑا سود خور ہے نا وہ دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی تے سود خور دے واسطے کوئی رب دا ولی بھی دعا کرے وہ دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی. سود خور جڑا اللہ دی رحمت دا مستحق نہیں. سود و کر ادا کر یعنی کہ سود اصرار کرن والا، سود لین والا ایک کبیرہ گناہ دا موجب ہے. اگر توبہ نہیں کردا قیامت نو سودی نو ہمیشہ جہنم چ سڑنا پائے گا. سود خور میدان محشر دے اندر بد حواس تے خبتی بن کے اللہ دی عدالت چ پیش کیتا جائے گا. رسوائی دا مقدر ہوئے گی. سود دا ادنا گناہ جیڑا ہے مانا زنا کرن دے برابر ہے. سود خور جیڑا ہے اللہ سود لین والا اے دا حساب رکھن والا ملعون ہے. نبی پاک نے او دے تے لعنت کیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے تجارت نو حرام، سود نو تجارت نو حلال، سود نو حرام کر دیتا ہے. میرے رب نے کیتا ہے سود تے تجارت نو ایک زمرے چ نہ لو. سود ہو رہے تے تجارت بولو بولو سود ہو رہے تے تجارت ہو رہے. تجارت کی ذرا غور کیجئے. تجارت دی پہلی شک ہے تجارت دے اندر نفع نقصان دونوں ہی چیزاں ہیں. تجارت دے اندر کی ہے نفع بھی ہے تو اونچی بولو نقصان بھی ہے. بڑی توجہ نہ گل سنیا جائے. لیکن سود دے اندر نقصان نہیں نفع ہی ہے. سود دے اندر نفع ہی ہے نقصان. سودی بندہ نقصان نو پسند نہیں کرتا. انہیں جو مقرر کیتا بھی مہینے بعد میں تیرے کو اینے پیسے لینے نہیں. مثلا میں 50,000 لینا ہے اگوں ہن نقصان ہوندا ہے جنہیں پیسے لے نے انہوں او دا ذمہ دار نہیں. تجارت دے اندر اے وے کہ کوئی بندہ پیسے دیندا ہے تے او دے نال طے ہوندا ہے بھئی نفع بھی تیرا ہے تے نقصان بھی تیرا ہے. دوویں چیزاں نے. نقصان بھی ہو سکتا ہے نفع کو ضروری نہیں. جے نرا نفع ہی لے پھر وہ تجارت نہیں وہ سود ہے. اگے آئیے میں بات اپنی مقام تجارت دے اندر نفع دی حد کو نہیں تے سود دے اندر بولو دے صحیح کی ہویا جائے. تجارت دے اندر نفع دی جڑا حد کردا نا میں تینوں 10 لاکھ دیتا ہے مینوں تو مہینے بعد 50,000 دینا ہے. یہ سود ہے. اگر لین والا پیسے
وہ کو پیسے لیں گا بھی میں کاروبار کرانگا 30,000 آئے 25,000 آئے 35,000 آئے جنہ بھی آئے گا وہ ادھے تیرے تے ادھے میرے. یہ اسلام دے اندر انہوں مباذرت کیا جاتا ہے. ایک بندے کو ہنر ہے وہ کو پیسے نہیں, ایک بندے کو پیسے نے وہ کو ہنر نہیں. وہ اپنے پیسے انہوں دیندہ ہے, وہ اپنے ہنر دا عد لے تے جدے پیسے نے انہوں پیسیاں دا عد دے. انہوں مباذرت کیا جاتا ہے اسلام کی جہاں سے. اگے آئیے نمبر 3, تجارت دے اندر نفع نقصان دا کوئی وقت مقرر نہیں ہوندا تے سود دے اندر نفع دی وصولی دا وقت مقرر کیتا جاتا ہے. تجارت دا جدوں نفع ہونا نفع ہے, جدوں نقصان ہونا نقصان ہے. اگے نمبر 4, تجارت دے اندر دونوں طرف تو کچھ نہ کچھ محنت ہوندی ہے تے سود دے اندر کوئی محنت نہیں, سود دے اندر کوئی محنت نہیں. نمبر 6, تجارت دے اندر دوہاں طرفوں لوکاں دے روزگار دا ذریعہ بندی ہے, لیکن سود جڑا ایک طرف تو نفع دا سبب بندا ہے. تجارت دوہاں پاسیوں نفع دا سبب ہے, سود ایک پاسیوں جنہیں پیسے دیتے نے انہیں لینا ہی لینا ہے, جنہوں پیسے دیتے نے انہوں نقصان ہوئے گھاٹا ہوئے وعدہ ہوئے انہیں پیسے جڑے مقرر کیتے نے انہوں دینے ہی دینے نے. نفع کلے بندے نو ہے دوہاں نو نہیں. اللہ تاجر جڑا وہ صدقہ کرن دے اندر خوشی محسوس کردا ہے, سود خور جڑا لوکاں دا خون نچوڑدا ہے تے خوش ہوندا ہے. سودی بندہ لوکاں دا خون نچوڑدا ہے تے خوش ہوندا ہے. تجارت ملک و قوم دی ترقی دا باعث بندی ہے, جدوں سود جڑا تباہی دا پیش خیمہ بندا ہے. اگے آئیے صدقہ کرن والے تاجر تے اللہ خوش ہوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا نا جدوں تاجر ایک کھجور دیندا ہے, ادھر میرے حال ویکھو, اللہ اس کھجور نو اپنے ہاتھ تے رکھ دے, وہ کھجور ودی 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 پہاڑ دی منند ہو جاندی. قیامت نو آئے گا جیڑی کھجور تاجر نے صدقہ کیتی ہے, صدقہ وددا ہے تے سود بولو بولو سود گھٹدا ہے. صدقہ وددا ہے تے سود گھٹدا ہے. آئیے جڑا صدقہ کرن والا ہے وہ راضی ہوندا ہے تے سود خور اللہ تے ناراض ہوندا ہے. نیک جڑا تاجر ہے او دا قیامت نو ساتھ صدیقہ نہ ہوئے گا, شہداء نہ ہوئے گا, اولیاء الرحمن نہ ہوئے گا, تے جڑے سود خور نے انہاں دا ساتھ شیطان نہ ہوئے گا تے جہنم تے جائے گا. اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو سود تو محفوظ رکھے, اس لعنت تو اللہ محفوظ فرمائے, اور سودی کاروبار کرن تو اللہ محفوظ فرمائے. میری گل یاد رکھو, ادھی روٹی کھا لو لیکن حلال کھایا جے, حرام تو بچ جیا جے. حرام دا 1 روپیہ بھی ٹر گیا تو 40 دن دی عبادت قبول نہیں ہونی. اگر حرام دا 1 روپیہ, حضرت ابو بکر صدیق کو نا ایک بندہ آیا, انہیں حضرت ابو بکر صدیق نو کو کھانا کھوایا, تو ابو بکر آندے نے کتھوں آندا ہی, آندا جی میں نا وہ فلانے وقت دے وچ نا ایک منت منگی سی کہ جدوں منو اللہ دنیا چ سکھ دے گا تو میں پھر نہ فلانے بت دے نام دا نظرانہ دیاں گا. تو ادو منت منگی سی, میں کہا منت اج پوری کر چڑیے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ حرام کھوان واسطے مینوں آ گئے ہیں. اسی ٹائم اپنے منہ چنگل پائی کہہ کر دیتی, فرمایا صدیق دے پیٹ چ حرام نہیں جا سکتا, یہ طالب علم محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو حرام کو بچو, حلال کھاؤ. اللہ تعالیٰ سودی کاروبار تو محفوظ فرمائے, سود تو اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا